لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم حضرات اور عزیز طالبات، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ یہ تعلیم کا جو سلسلہ یہاں جاری ہے، میں بہت سی بچیوں نے علم سیکھا، دین سیکھا، اور اسی کی ایک بڑی آتی ہے کہ بچیوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی، اور ان میں آخری کتاب صحیح بخاری ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی معروف العالی کتاب ہے، جس کو اصح الکتب کہتے ہیں بعد کتاب اللہ، اس لیے کہ امام بخاری نے جو روایتیں نقل کی ہیں اس کے لیے بڑی سخت شرائط رکھی ہیں، ایسی سخت شرطیں اور کتابوں میں مشکل سے ملے ہوئی، اس لیے امام بخاری کی اس کتاب کو اصح الکتب کہا جاتا ہے۔ پہلی جو حدیث پڑھی گئی یہ بہت اہم حدیث ہے، اور اکثر کتابوں میں جو کتاب کے لکھنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو پہلے نقل کیا ہے، اور اسی لیے اس کو نقل کیا جاتا ہے تاکہ اس سے بات صاف ہو جائے۔ یہ دین کی ساری محنتیں، تعلیم و تعلم کا یہ سارا کام سب اللہ کے لیے، اور اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور جو باب ہے یہ باب الوحی ہے، کتاب الوحی کا باب ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی دین ہے تو وحی سے ملا ہے، تو سب سے بنیادی چیز وحی الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اور اس سے پہلے بھی نبیوں پر وحی آئی ہے، لیکن یہ آخری وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب پر، قرآن مجید پر یہ سلسلہ مکمل کر دیا، دین بھی مکمل ہو گیا، نبوت بھی مکمل ہو گئی، یہ آخری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ وحی الہی جو ہے ایک تو قرآن مجید کی شکل میں ہے، اس کے الفاظ اللہ نے اتارے، ایک حرف ایک نقطہ اللہ کی طرف سے ہے، جس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک یہ کتاب رہے گی۔ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کرنا بھی چاہے ساری دنیا ایک ہو جائے ممکن نہیں، اور ایک وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری ہے، اس کے معانی اتارے ہیں، الفاظ نہیں اتارے، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ تو جو حدیثیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس کا درجہ بھی وحی کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور یہ وحی غیر مطلوع ہے، اور قرآن مجید کے ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے جس میں قطع کا کوئی احتمال ہی نہیں، اور حدیثوں میں جو کہ راوی بیچ میں آئے ہیں نقل کرنے والے اور وہ ہر طرح کے ہیں، اس میں بہت سے بہت مضبوط حافظہ رکھنے والے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جن کا حافظہ ایسا نہیں تھا، ان سے کہیں کہیں بھول چوک بھی ہوئی ہے، تو ان راویوں کی وجہ سے حدیث کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کمزور ہو جاتی ہے، جس کا ہے کہا جاتا ہے حدیث ضعیف ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث ضعیف نہیں، حدیث تو سب کو سب ساری جتنی حدیثیں سب اعلیٰ درجے کی پڑھی ہیں، راوی ضعیف، اس حدیث کو جس نے نقل کیا وہ کمزور، اس کی وجہ سے وہ حدیث کمزور ہو گئی، تو یہ ابھی بڑی قیمتی چیز ہے، وہ بھی وحی ہے اور یہ بھی وحی۔ اب کوئی سمجھتا ہے قرآن کافی ہے تو وہ گمراہ ہے، قرآن تنہا کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت یہ بھی ضروری ہے، یہ قرآن کی ترجمانی و تشریح ہے، تو یہ بھی وحی الہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلے حدیث نقل کی میں نے عرض کیا، اس سے امام بخاری گویا تلقین کر رہے ہیں، پڑھنے والے بھی نیت کو درست کریں، پڑھانے والے بھی
اپنی نیت کو درست کریں، اور صرف پڑھنے پڑھانے والے ہی نہیں بلکہ دین کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ سب اپنی اپنی نیتوں کو درست کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی اور مزید وضاحت فرمائی، انما لامرئ ما نویٰ، آدمی جیسی نیت کرے گا اس کو وہی ہے۔ اور مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر آدمی اللہ کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے جمع کی جائے، اور اگر اس کی ہجرت کسی دنیا کے کام کے لیے ہے، شادی کے لیے ہے، کوئی تجارت کے لیے ہے، بزنس کے لیے ہے، تو ہجرت ہو الی ما ہاجر الیہ، تو جس کے لیے وہ ہجرت کرے گا اس کو وہی ملے گا، اللہ کو نہیں ملے گا، اللہ کی رضا تو نہیں ملے گی۔ اللہ کی رضا جب ملے گی جب اللہ کی رضا کی نیت ہوگی۔ اس سے پوری بات صاف کر دی گئی کہ جو آدمی کام کرتا ہے اگر اللہ کے لیے کرے گا تو اس کو اللہ کے یہاں جو ثواب ملے گا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں کرے گا اور دوسری نیت اس کی ہے تو اللہ کے یہاں سے کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ بگڑ جائے۔ جو نمازی نماز پڑھتا ہے اور دکھاوا کرتا ہے، الذین هم یراؤون، اللہ نے صاف صاف فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، جو نماز غفلت سے پڑھتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، ایسے نمازیوں کے لیے فرمایا گیا کہ بربادی، نماز کام نہیں دے گی۔ نماز جب کام دے گی جب نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، صدقہ جب کام دے گا جب صدقہ اللہ کے لیے دیا جائے، یہ مدرسے جب کام دیں گے قائم کرنے والوں کو جب یہ مدرسے اللہ کی رضا کے لیے قائم کیے جائیں، تبلیغ اس وقت کام دے گی تبلیغ کرنے والوں کو جب تبلیغ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہاں تک کہ جو بھی کام ہے تصنیفی کام کرنے والے جو کرتے ہیں اور بھی دین کے کام، تقریر کرنے والا تقریر کر رہا، وہ اپنی بات جمانا چاہتا ہے، اپنی نمائش کرنا چاہتا ہے، اللہ کی کیا قیمت ہے تو اس کے لیے بربادی ہے۔ کامیابی جب ہے کہ سارے کام اللہ کے لیے ہوں۔ یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دو باتیں اگر ان کا خیال رکھا جائے تو پوری زندگی ہماری عبادت بن جائے۔ ایک یہ کہ جو کام آدمی کرے وہ سنت کے مطابق کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ بتایا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر یہ دو کام ہو جائیں تو کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، کاروبار بھی عبادت، بزنس بھی عبادت، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی عبادت، حدیث میں آتا ہے، صدقہ ہے، صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک اللہ نے ایسا ہمیں طریقہ بتایا کہ پوری زندگی اس میں ہماری عبادت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جناتوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے آدمی صرف عبادت کرے کیسے ہوگا، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ نماز روزے سے خالی ہو، ظاہری عبادتوں سے خالی ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آدمی کے تقاضے ہیں، وہ کھائے گا، پیے گا، بیمار ہوگا، اس چیزوں کو جائے گا۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی کہ اللہ نے انسان کو اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ آدمی جو کرے اللہ کی بندگی کے ساتھ کرے، یعنی اسی طریقے کی عبادت کرے جو طریقہ بتایا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو ہر چیز عبادت ہو جائے گی۔ اس پر پورا عمل ہو جائے گا کہ اپنے انسانوں کے ناموں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ حدیث بڑی مبارک ہے، اور اسی لیے اکثر مصنفین نے اس سے اپنی کتابوں کو شروع کیا ہے۔ برکت ہے اس میں، اور اس سے تحریر ہے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے۔ یہ بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں اللہ کی نعمت ہے، یہ بچیاں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں، باتیں سیکھتی ہیں، اللہ کے لیے کام کرنا، صحیح کام کرنا، اور گھروں میں اگر مزاج صحیح ہو جائے، ماحول بن جائے تو پھر آگے اس کا اثر پڑتا ہے، پھر اس کا اثر محلوں میں پڑتا ہے، شہروں میں پڑتا ہے۔ لیکن بات گھر سے چلتی، اگر ہمارے گھروں میں حالات اچھے ہو جائیں، ہم یہاں طے کریں ہماری بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، قرآن حدیث پڑھتی ہیں،
کیوں پڑھتی ہیں؟ سمجھ مل جائے کیوں پڑھتی ہیں کہ وہ عالمہ کہنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے پڑھتی ہیں تاکہ صحیح مسلمان بن جائے، اس لیے پڑھتی ہیں کہ وہ صحیح اسلامی زندگی اختیار کریں اور اپنے گھروں میں اس کو عام کریں، اس کا چرچا کریں، اس کے اثرات باہر پہنچے، اس کے اثرات بچوں میں منتقل ہوں۔ اگر ایک ایمان والی خاتون ہے، مومنہ ہے، مسلمہ ہے سچے معنوں میں، پھر اگر اولاد ہوگی تو اولاد بھی مسلمان ہوگی، اور اگر خود ہی زندگی صحیح نہیں اور حال یہ ہے کہ ایمان کا پتہ نہیں، کرنے کا پتہ نہیں، نماز روزے کا پتہ نہیں، طہارت کا پتہ نہیں، پھر جو بچے پیدا ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے مسلمان بنے؟ تو یہ بچیاں جو یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حقیقت میں اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، اور یہاں سے جائیں تو سوچ سمجھ کے جائیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا کہ ہمیں دین سیکھنا، خدا نہ خواستہ یہاں آ کر آدمی دین نہ سیکھے تو کچھ سیکھے، کیا ملے گا اس کو؟ حیا کا اہتمام، پردے کا اہتمام، یہ تو بنیاد ہے عورتوں کے لیے۔ عورت کو حیا کی چادر دی، یہ حیا تو اس کا زیور ہے، یہ حیا اس کے لیے زینت کی چیز ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ عورت کو اللہ نے بڑی قیمت دی ہے، اللہ نے اس کے اندر نزاکت رکھی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی حفاظت کرو۔ عورت کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ خود اپنی حفاظت کرے، اگر وہ حفاظت نہیں کرے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بگاڑ کی طرف چلی جائے گی، لوگ اس کو بگاڑ کی طرف لے جائیں گے۔ ہو رہا ہے اس وقت کیسے کیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، ابتداء سے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ یہاں سے طے کر کے جائیں کہ ان کو دوسری خواتین اور دوسری بچیوں کو بھی سکھانا، اور حالات کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے خاص طور سے بچیوں میں، خواتین میں، اگر یہ بچیاں طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے اور ہمیں ایمان کو بچانا ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے اس کے نتائج گزرتے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی بچیوں کو جنہوں نے اللہ کے فضل سے دین کی تعلیم حاصل کی ہے۔ دین کی تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کلمہ سیکھ رہا ہے، یہ بھی تو تعلیم ہے۔ آدمی پاکی سیکھ رہا ہے، نماز سیکھ رہا ہے، روزہ سیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں تعلیم میں ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک مکمل تعلیم ہے، ایک عالم ہو جاتا ہے آدمی، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی سب کچھ ہر شخص جان لے ضروری نہیں۔ اتنا علم سب کے لیے ضروری ہے کہ جس سے اس کی صحیح ایمانی زندگی گزر سکے اور وہ اسلام پر عمل کر سکے۔ یہ علم فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو کہا گیا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لازم ہے۔ وہ کون سا علم؟ وہ علم ہے کہ جس کے بغیر اسے مسلمان نہ رہ سکے۔ کاروباری ہے، معلوم ہونا چاہیے کیسے بزنس ہوتا ہے، تجارت کیسے ہوتی ہے۔ دکاندار ہے، وہ جانے اس کے طریقے کیا ہے۔ وہ ملازم ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کام چوری گناہ ہے، حق مارنا گناہ ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ معلوم کرے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، ماں کا حق، باپ کا حق، بہنوں کا حق، بھائی کا حق، اور پھر وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق۔ یہ اگر نہیں جانتا تو کیا مسلمان ہے؟ دعویٰ کرے ہوگا، صرف دعویٰ کرنے کا آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ صحیح اسلامی زندگی نہ ہو۔ تو بچیاں سیکھتی ہیں، وہ جا کر دوسروں کو بتائیں گی، سکھائیں گی، اس سے انشاءاللہ گھروں میں روشنی ایمان کی پھیلے گی اور اس کے فوائد لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ میں مدرسے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، اساتذہ کو دیتا ہوں، ان بچیوں کو، عزیز بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی۔ اور ہمارے دوست مولانا عبداللہ صاحب ماشاءاللہ باہر رہتے ہیں اور وہیں سے فکر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے اندر بڑی دردمندی ہے۔ اللہ ان کو بھی عافیت سے رکھے، ان کے کاموں میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ایسا بنا دے کہ پورے شہر کے لیے ایمان کا مرکز بن جائے، اس سے ایمان کی روشنی تقسیم ہوئی۔ یہ سب مقصد دین کا جو علم ہے یہ روشنی، اس سے ہمیں صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے زندگی گزارنے۔ تو انشاءاللہ یہ کوششیں جاری رہیں گی، اس سے فائدہ ہوگا۔ مجھے بہت مسرت ہے کہ میں حاضر ہوا مولانا عبداللہ صاحب کی دعوت پر، اور الحمدللہ اللہ کی ملاقات کا موقع بھی ملا، کچھ کہنے سننے کا بھی موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اللہ کے رضامندی کو اللہ قبول کرے، اور ہم سب کی زندگی کو ایسی زندگی بنا دے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہی زندگی اصل ہے۔ باقی دنیا تو گزر ہی جائے جیسی بھی گزر جائے، لیکن آخرت کی کامیابی اگر مل جائے یہی اصل ہے۔ اور اگر وہاں کی کامیابی نہ ملے، ساری دنیا ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہمیں کیا ملے؟ وہ ہمارے لیے سوائے کیڑے مکوڑوں کے اور گندگی کے اور کچھ نہیں بچا۔ اس لیے کہ یہاں سب کچھ ہے لیکن وہاں کیا ہے؟ یہی دولت کیڑے مکوڑوں کی شکل میں اور روایتوں میں حدیث قرآن مجید مانتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کا صحیح قدر نہیں ہوا تو وہ تباہ کر، اور جیسے قطرے ہوتے ہیں لوہے کے، تو آگ میں پکایا جائے، تپایا جائے، اس سے سینوں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اپنی زندگی کو صحیح اسلامی زندگی بنانا چاہیے۔ یہی مقصد ہے مدرسوں کا، اور یہی مقصد ہے اس محنت کا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔